پہاڑوں کے درمیان تجارتی رستہ تھا۔ سیاہ بادلوں نے دن کو تاریک رات میں بدل دیا تھا۔ بادل گرج اور چمک رہے تھے، بجلیاں کڑک رہی تھیں اور موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ اس دوران 3 خوفزدہ لوگ اس وادی سے گزر رہے تھے۔ وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی اس سیلابی ریلے کی طرف جو پہاڑوں سے بہہ کر ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ تینوں دوست بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ یہاں رک جائیں اور بارش تھمنے کے بعد روانہ ہوں۔ اس نے کہا، قریب ایک پہاڑ ہے، ہم کچھ دیر کے لیے وہاں پناہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ تینوں شخص بڑی تیزی سے اس پہاڑ کی طرف بڑھے اور ایک غار میں داخل ہو گئے۔ غار کے منہ کی طرف سے تھوڑی بہت روشنی آ رہی تھی اور سیلاب کی گڑگڑاہٹ بڑھ رہی تھی۔ اب تینوں نے چین کی سانس لی کہ کم از کم اب وہ اس خوفناک سیلاب اور بجلی سے محفوظ ہو گئے اور انہیں ایک پناہ گاہ مل گئی۔ اچانک غار کے منہ کی طرف سے پتھروں کی آواز آئی۔ ایسا لگا کہ کوئی چٹان لڑک رہی ہو۔ ایک بڑی چٹان غار کے منہ پر آ کر رکی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ غار میں اندھیرا چھا گیا اور وہ تینوں لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے چٹان کو دھکیلنے کی کوشش کی، مگر یہ چٹان اتنی بڑی اور بھاری تھی کہ 100 لوگ بھی مل کر اس چٹان کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا اب اللہ کے علاوہ کوئی ان کا حامی و مددگار نہیں تھا۔ اب تینوں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، صرف سچائی ہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اب ہر شخص کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ عمل صرف اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ لہٰذا ان میں سے ایک نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے ایک فرق یعنی 3 سا چاول کی اجرت پر میرا کام کیا، لیکن وہ شخص کسی وجہ سے غصے میں آ کر چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا۔ میں نے اس ایک فرد چاول کو لیا اور کاشت کی، پھر اس میں سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے اس پیداوار میں سے گائے بیل خرید لیے۔ کافی عرصے بعد وہ شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا۔ میں نے کہا کہ یہ گائے بیل کھڑے ہیں، ان کو لے جا۔ اس نے کہا کہ میرا تو صرف ایک فرد چاول تم پر ادھار تھے۔ میں نے کہا کہ یہ سب گائے بیل لے جا، کیونکہ یہ سب اس ایک فرد چاول کی آمدنی ہے۔ آخر وہ گائے بیل لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ ایمانداری صرف تیرے ڈر سے کی تھی تو غار کا منہ کھول دے۔ دوسرے نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میں دیر سے آیا اور وہ سو چکے تھے۔ ادھر میری بیوی اور بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میری عادت تھی کہ جب تک اپنے ماں باپ کو دودھ نہ پلاؤں بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ مجھے نہ تو انہیں جگانا پسند تھا اور نہ چھوڑنا، کیونکہ یہی ان کی غذا تھی۔ میں وہیں کھڑا ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اگر میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل دور فرما۔ تیسرے نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک بار اس سے زنا کرنا چاہا، اس نے انکار کیا، مگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس شرط پر تیار ہو گئی کہ میں اسے 100 اشرفیاں لا کر دوں۔ میں نے یہ رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، آخرکار مجھے مل گئی تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑ۔ میں رک گیا اور 100 اشرفیاں بھی واپس نہیں لی۔ اگر میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان فرما۔ اب تینوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ان نیک اعمال کے وسیلے سے ہماری مشکل آسان فرما۔ اچانک اللہ کی قدرت سے وہ چٹان غار کے دہانے سے کھسکنے لگی اور رستہ بن گیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور غار سے باہر آ کر اپنی اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس قصے کو حضرت ابن عمر نے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا۔